وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 31 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے وأحسن منك لم تر قط عيني۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 31 لفظی ترجمہ حنفاء للہ، تم یکسو ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَمَن یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ گر پڑا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر اس کو پرندے اچک لیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور یا کسی دور جگہ ہوا اڑا کے پھینک دیں۔ سامعین اکرام، شرک کی نفی آ رہی ہے اس آیت میں، یکسو ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور شرک کے نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مضمون قابل توجہ ہے اس لیے کہ شرک ہی وہ بڑی خرابی ہے جو کہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ یعنی شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک مت کیجیو کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے کہ اگر اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اگر وہ چاہے، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ تو شرک جو ہے سامعین کرام ناقابل معافی ہے، اور ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ
یعنی یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی نجات جو ہے وہ توحید میں ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کی طرح ہے، کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ۔ پھر شرک، اصل میں شرک کا میں نے مضمون گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا، اور شرک کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہ بنائیں، زندگی کا مقصد، حاصل زندگی نہ بنائیں، بلکہ باطل کو مقصود ٹھہرا لیں، جیسا کہ آج کل ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے سامعین کرام، باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ یعنی باطل کیا ہے؟ اللہ کے سوا، حق کے سوا تو سب کچھ باطل ہے نا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستیوں کو پکارتے ہیں تو وہ باطل ہے۔ وان ما يدعون من دونه الباطل۔ تو یہ جو آیت ہے سامعین کرام جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بنیادی آیت ہے، اور اس میں شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور وہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے کہ حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ یکسوئی سے مراد سامعین کرام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد تسلیم کر لیں دل و جان سے، اس کو اپنا معبود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مقصود بنا لیں اور مطلوب بنا لیں۔ یعنی اپنا رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر دیں کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ سامعین کرام اس لیے بھی یہ میں بتاتا رہتا ہوں، اکثر لوگ جو ہے میرے مضمون کی یکسانیت سے تنگ آ جاتے ہیں کہ تم تو ایک ہی مضمون بیان کر رہے ہو، ایک ہی قسم کی باتیں ہیں۔ جی ہاں، بنیادی جو بات ہم نے نظر انداز کی بھی ہے اور جس سے منہ موڑا ہوا ہے وہ تو شرک ہی ہے سامعین کرام، اور شرک جس میں ہم مبتلا ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کی ہم اپنے آپ کو، اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ روش ہوتی ہے، روش آپ کو عادت، ہیبٹ، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیبٹ۔ اگر آپ کی عادت جو ہے، ہیبٹ، وہ اگر مشرکانہ ہے تو پھر آپ مشرکانہ یعنی نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، یا مومنانہ ہے۔ مومنانہ روش بھی تو ہوتی ہے نا سامعین کرام۔ اور مومنانہ روش کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ اپنی زندگی کو خاص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ مقصد میں، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں۔ اور سامعین کرام کہنا پڑتا ہے، وضاحت کرنی پڑتی ہے، اور مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس شرک سے غافل ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے، یہ عملی شرک ہے۔ ہم جس میں مبتلا ہیں نا وہ اعتقادی شرک نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے۔ ہاں، یا زبان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ زبانی کلامی ہے۔ لیکن زبانی کلامی کوئی کام جو ہے، دیکھیں اعمال جو ہیں وہ شہادت دیتے ہیں نظریے کی، عقیدے کی۔ آپ کا جو عقیدہ ہے زندگی کے بارے میں، جو نظریہ ہے، اب وہ آپ کی جو زندگی ہے نا وہ شہادت دیتی ہے اس بات کی۔ اور ہمیں تاکید یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت پڑھو اور کہہ دو کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کلمہ شہادت کی ہمیں ہدایت کی جاتی ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا سامعین کرام،
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کلمہ مجھے الفاظ میں ڈھال کے کہنا پڑتا ہے۔ جو عملی طور پہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، ظاہر دنیا پر ہمارا یقین ہے، ظاہری طاقتوں پر ہمارا یقین ہے، اور اللہ پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا کہ ان طاقتوں پہ ہے۔ جبھی تو ان ہستیوں کو ہم پکارتے ہیں۔ ہم عملی طور پہ جو تسبیح روز و شب بیان کرتے ہیں نا، وہ یا مال یا سونا یا چاندی، یا مال یا سونا یا چاندی۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو رشوت ہے اور یہ کرپشن جو ہے، یہ عام طور پہ ہے، اور ہر ایک کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے سامنے کرام۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چاہے دفاتر ہو، چاہے آپ کی عملی زندگی ہو، یا انفرادی یا اجتماعی، ہر جگہ جو ہے یہ یعنی باطل کی طرف جھکاؤ موجود ہے۔ اب دیکھیں ہمارا عام طور پہ معاشرتی جھکاؤ جو ہے وہ ظاہری پیسے کی طرف ہے۔ جبھی تو آپ یہ کرپشن جو ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہے، کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ایک محکمہ آپ سنگل مجھے نہیں بتا سکتے پاکستانی محکموں میں کہ اس میں کرپشن نہ ہوتی ہے۔ سرکار کا مال بے دریغ نہ کھایا جاتا ہو، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ لیکن کھایا جاتا ہے۔ ہر عہدیدار کو جتنا موقع ملتا ہے یا جتنا اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ پیسہ ہڑپ کرتا ہے سرکاری۔ استثنیات ہیں، موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، میں اسے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اچھا پھر یہی صاحبان اقتدار جو ہیں یہ عوام کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ادھر سرکاری یعنی میں اس بات کا خود شاہد ہوں، آپ کو بھی یعنی زیادہ مشکلات نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سرکاری مال بھی کھایا جاتا ہے، اس میں کرپشن کی جاتی ہے، پھر عوام اپنی طاقت کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، عوام کی جیبوں سے بھی پیسہ نکالنے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو بس بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ خدا سے تو ہم نا امید ہو چکے ہیں کہ حلال، عام طور پہ ایک جملہ سنتے ہوں گے آپ، یہ وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی حلال ذرائع سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، حلال ذرائع سے بہت پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ تو پھر جب ایسا ہے تو پھر تو بات تو یہی ہے نا سامنے کی طرف۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ذَلِكَ، یہ حقیقت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ پہ ہم نے بات کی ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا تعلق جو ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ سامعین اکرام، بات ہو رہی ہے سیاق اور سباق میں، بات ہو رہی تھی کہ حج کے جو مراسم حج ہیں اور نشانیاں ہیں، ابھی آگے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات ہو رہی تھی سامعین اکرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا مختلف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ آیت میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی، لیکن یہ آ گئی، میرا خیال یہ تھا کہ کسی دوسری صورت میں ہے، لیکن یہ یہاں بھی ہے اور جگہ بھی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین کرام جو اس میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے آپ نے۔ اور شاعر اللہ سامعین کرام، یہ مضمون اگر آپ دیکھیں تو بہت وسیع ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا جب اس کا تذکرہ آیا تھا، تو یعنی دلوں کا تقوی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی سے ہے۔ اب یہ ہے کہ شاعر اللہ جو ہے اس کی تعظیم، اب شاعر اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ مساجد ہیں، جیسے کہ اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ شریف ہے، یا مسجدیں ہیں، یا اللہ کے پیغمبر ہیں،
یا نائبین پیغمبر ہیں، اللہ والے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یا جو بھی وہ ہیں۔ اب یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، اب آپ مثال کے طور پہ مسجد جا رہے ہیں نا، یعنی یہاں پہ بیت اللہ شریف کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ مسجد جا رہے ہیں تو مسجد کا اپنا احترام ہے، احترام مسجد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ احترام مسجد جو ہے آج کل اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور تمام شاعر اللہ کا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم نے بے پرواہی، بے رخی، بے اعتنائی شروع کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی سے بے پرواہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی جو ہماری بیماری ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ اللہ کو ہم مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اللہ والوں کی بے حرمتی ہوگی، اور اللہ کی نشانیوں کی جو بھی ہیں وہ بے حرمتی ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ بھی مضمون آئے گا تفصیل میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس میں فرما رہا ہے کہ چلے میں اپنے وقت پہ وہ بتاؤں گا، لیکن آپ یہ مضمون یاد رکھیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تعظیم کی تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور سامعین کرام میں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کچھ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدل للمتقین، ہدل للناس بھی ہے، ہدل للناس کے بھی الفاظ آئے ہیں، لیکن خاص طور پہ یعنی عام طور پہ تو یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کی، لیکن خاص طور پہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو قرآن سے یہ بات میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اس میں مطلب ذرا آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو جوش خطابت میں بات کہہ گیا، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے، یا ہم اسے بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کسی بھی اللہ کی نشانیوں کی آپ تعظیم نہیں کر سکتے دلی طور پہ۔ یہاں تقوی القلوب سے تعلق ہے نا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم جو ہے اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے، لیکن جو تقوی کا مقصود ہے اگر وہی آپ کا مقصود نہ ہو، تقوی کا مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اگر یہ مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اگر آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، تو یقیناً آپ اللہ کی نشانیوں کی توہین میں مصروف ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں ایک تو تعظیم ہے اور ایک تعظیم نہ کرنا ہے، اور تعظیم صرف یہ نہیں ہے کہ زبان یعنی کچھ آپ نے اس کا احترام یا جھک جائے یا قرآن کو آپ نے چوم لیا، نہیں۔ اصل مثال کے طور پہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن آپ کو دیکھیں ہم اس کی توہین میں عملاً اس کی توہین میں مصروف ہیں، یعنی اس کے بتائے ہوئے لائے ہوئے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عملی طور پہ توہین اسلام ہے، توہین ہدایت ہے۔ یا اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ، سامعین کرام، یہ توہین رسالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ توہین رسالت ہے۔ آپ کی نظر میں اللہ کے سنتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سنت رسول کی آپ دیکھیں، ہم سر عام جو ہے سنت رسول کی توہین میں
دانستہ یا نادانستہ طور پہ مصروف ہیں سامعین کرام، شعوری یا غیر شعوری طور پہ توہین رسالت کے مرتکب ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں رسالت کا تو ایک پیغام ہے جو قرآن ہے اور پھر سنت رسول ہے، یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام، جس کی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی۔ لیکن اب یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو بھی عملاً طریقے سے چھوڑ دیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ، لیکن نتائج جو ہیں ایک سے ہیں سامنے کرام۔ نتائج میں فرق نہیں ہوتا، زہر اگر آپ شعوری طور پہ کھا لیں یا غیر شعوری طور پہ کھا لیں تو اس کا اثر وہی ہوگا جو زہر کا اثر ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی، یعنی اس کو اس کا حق دیا، اس کا ادب کیا، فإنہا من تقوی القلوب، اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے سامعین کرام۔ لکم فیہا منافع، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کس میں لکم فیہا، چلیں لفظی ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر اس کا پہنچانا ہے قدیم گھر پر۔ یہ بات ہو رہی ہے سامنے کرام قربانی کی بات ہو رہی ہے، قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے۔ قربانی اس میں مضمون یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور سے جب تک وہ قربان گاہ تک نہیں پہنچتا آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، یعنی اس پہ سواری کر سکتے ہیں اور اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس میں ایک ہے۔ پھر جب وہ پہنچ جائے محلھا، پھر جب وہ اپنا محل پر پہنچ جائے، یعنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، کون سی جگہ؟ بیت العتیق، پرانے گھر یعنی بیت اللہ، لیکن یعنی حدود حرم، عین گھر پہ نہیں، حدود حرم، یہ سارا بیت العتیق میں آتا ہے، حدود حرم۔ سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پرندے پھر اسے اچک لیتے ہیں، او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے دور دراز کے علاقے میں گرا دیتی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ مضمون اسی طرح ہے، اور جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا من تقوی القلوب، اس کا تعلق جو ہے دلوں کے تقوی سے ہے۔ لکم فیہا منافع،
ان کے لیے منافع ہے الی اجل مسمن، ایک معین وقت تک کے لیے، ثم محلها الی البیت العتیق، اس کا پہنچانا پرانے گھر کی طرف یعنی حدود حرم کی طرف ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Being true to God without associating anything with Him. Whoever associates anything with God, it is as though he has fallen from the sky and is snatched by the birds, or is swept away by the wind to a distant abyss. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. So it is, whoever venerates the sacraments of God, it is from the piety of the hearts. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. In them are benefits for you until a certain time, then their place is by the ancient house. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔